السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ پاکستان اور بھارت گویا کہ دونوں ممالک مسئلہ کشمیر پہ 4 جنگیں اب تک لڑ چکے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ابھی تک بھی حل طلب ہے، اور ایک بار پھر دونوں ایٹمی قوت کے حامل ملک آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ کسی وقت بھی ایک کائنیٹک آپریشن یا مس ایڈونچر بھارت کی جانب سے ہوگا، اور پھر پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے عوام نے بھی بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا، گویا کہ جو قدم اٹھایا جائے گا بھارت کی جانب سے اسی نوعیت کا جواب پاکستان سے بھی جائے گا۔ تو ناظرین، اس وقت پوری دنیا ایک طرح سے پریشان ہے، اقوام متحدہ سے لے کے امریکہ، یورپ، اسلامی دنیا، گویا کہ سب اس بات کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور بھارت کے جس میں پہلگام میں ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کے صرف 5 منٹ بعد پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھائیں، گویا کہ ماضی میں بھی طرز عمل بھارت کا ایسا ہی رہا ہے کہ جب بھی وہاں پہ کوئی دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے تو بغیر کسی تحقیق کے الزام پاکستان پہ لگایا گیا، لیکن اس دوران خود بھارت کے اندر سے جو سیکیورٹی انٹیلیجنس فیلیئرز کی باتیں ہو رہی ہیں، مودی سرکار کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو گویا کہ وہ فلسطین سے گویا کہ کمپیئر کر رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد جو بھارتی میڈیا ہے وہاں سے بھی ایک زہر اگلا جا رہا ہے، اور وہاں بیٹھے جو ان کے دفاعی تجزیہ کار ہیں، گویا کہ وہ جو اب اگلا ایڈونچر ہے اس کو جو ڈیفائن کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہی کچھ ہوگا کہ جو فلسطین میں حماس کے ساتھ ہوا، گویا کہ پاکستان کی فوجی قیادت کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ تو ایسے میں ناظرین، یقینی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس خطے میں صرف اگر 2 ممالک کی بات کریں، پاکستان اور بھارت، تو کوئی 1.5 ارب انسان جہاں پہ بستے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ جنگ خدا نخواستہ اگر ہوئی تو یہ پہلی بار ہوگا دنیا میں کہ کوئی 2 ایٹمی ممالک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو جب بیلنس آف پار بھارت کی فیور کر رہا ہو، بڑے ملک کے ناطے، بڑی فوج کے ناطے، بڑے اسلحے کے ناطے، تو پاکستان کے پاس لاسٹ آپشن کیا رہے گا؟ کیا استعمال کر سکتا ہے پاکستان؟ یقینی طور پہ اس کو لے کے پوری دنیا، جیسے میں نے کہا، تشویش میں مبتلا ہے۔ لیکن اس وقت جو سب سے اہم بات ہے کہ جب یہ جنگ ہوتی بھی ہے یا ہوئی بھی ہے تو کشمیری عوام سب سے زیادہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، اس کو سہتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے اوپر جب حالات خراب ہوتے ہیں تو وہاں پہ معصوم نہتے کشمیری اس کا سب سے پہلے نشانہ بنتے ہیں، اور اب بھی اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا ہوا تو یقینی طور پہ پہلے مرحلے میں کشمیری عوام اس سے متاثر ہوں گے، جو پہلے ہی بہت بڑی قربانیاں دے چکے ہیں۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے پاکستان کی، وہ بھی کشمیری عوام ہیں، اور اس وقت جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس کے سربراہ ہیں، وہاں کے جو حکومت کے سربراہ ہیں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور چودھری انور الحق صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو جنگ کی صورتحال بنی ہے اس کو لے کے کشمیر کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہے، وہاں پہ پریشانی کا عالم ہے، یا لوگ اس ساری صورتحال کو سہنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سر بہت شکریہ پہلے تو وقت دینے کے لیے، یو آر دا موسٹ ریلیونٹ پرسن اس وقت کی جو صورتحال بنی ہے، تو ہم کشمیر کے عوام کی پلس لینا چاہ رہے تھے، تو آپ کو زحمت دی، بہت شکریہ کہ شارٹ ٹائم پہ آپ نے پہلے وقت دیا ہمیں۔ تو سر کیا اس وقت ماحول چل رہا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ آپ تو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں پاکستان کی، تو جو پہلی ڈیفنس کی لائن ہے وہ تیار ہے، ان کو معلوم ہے کہ کچھ اور ہونے والا ہے، اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے پھر؟ دیکھیے محسن شاہ صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا اپنے انٹرو میں کہ اگر تو جنگ بھارت کے چند گودی میڈیا میں بیٹھے ہوئے اینکر پرسنز نے کرنی ہے، یا ان کے فوج سے مسترد شدہ کچھ میجرز نے جو ریٹائرڈ ہیں ان کے بیانیے نے کرنی ہے، تو پھر تو اب تک گزشتہ 72 گھنٹوں میں شروع ہو چکی ہوتی۔ اگر آپ اس کا غیر جذباتی انداز سے اور سنجیدگی سے جائزہ لیں تو 2 جو نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں ان کے جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں ڈکلیئرڈ پوری دنیا کے سامنے، ان کی وائلیشن کا تو بھارت تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ جو میڈیا کے اوپر جنگ کی جعلی ہائپ ہے، میں تو اسے ایک انتہائی بچگانہ اور غیر سنجیدہ کاوش قرار دوں گا۔ مجھے تو کہیں دور دور تک انٹرنیشنل بارڈرز پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نہ کوئی جنگی ماحول نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی مجھے یہ جنگ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک کشمیر کی بات ہے، وہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ بھارت کسی قسم کا کوئی ایڈونچر پلان کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایسا ایڈونچر نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی وہ
باقاعدہ عسکری منصوبہ بندی ہوگی. وہ بھی چانکیہ ڈاکٹرائن کی طرح کوئی وہ منہ میں رام رام بغل میں چھری منہ میں رام رام والا کوئی کنسیپٹ ہو سکتا ہے. کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی ہے, کوئی ٹارگٹ کلنگ ٹائپ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, اور بڑی اگر وہ دلیری کرے جو کہ مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہی تو ایل او سی جو ہے اس کو ہاٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس دفعہ اور ماضی کے ادوار میں ایک فرق ہے. ایل او سی پہ اگر بھارت اپنی دہشت گرد افواج کے ذریعے آزاد کشمیر کے نہتے اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنائے گا تو پھر اس دفعہ آزاد کشمیر کے اندر سے اتنا خوفناک رسپانس جنریٹ ہوگا کہ شاید بھارت اس کو بھی برداشت کرنے کا متحمل نہ ہو سکے. تو بٹوین دا لائنز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ میرا پیغام ہے جو مودی اور اس کی حکومت اور جو بھارتی قیادت ہے کہ یہ آپ سوچئے بھی نہ کہ آزاد کشمیر کی جو ٹرین ہے وہاں پہ آپ وار فیئر کے نتیجے میں کوئی کامیابی حاصل کریں گے. بڑے آرام سے کہ کچھ کر لیں گے آپ, کیونکہ وہ ساری ٹرین جو ہے فطری طور پر گوریلا وار فیئر کے لیے ایکسلنٹ ہے. تو اگر آپ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کی افواج کسی صورت نہیں بچیں گی عوامی رد عمل سے, اور اس کے لیے آزاد کشمیر کے شہری, بزرگ, بوڑھے اور تقریباً 5 لاکھ ریٹائرڈ جو مسلح افواج سے ریٹائر ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ سارے لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں. اور یہ وہ واحد بیانیہ ہیں, ایک ایٹمی پروگرام اور ایک ہندوستان, کہ جس پر کشمیر اور پاکستان کے بچے بچے کا اتفاق ہے. اس پر کوئی اختلاف نہیں. صحیح. اور انفیکٹ جو صاحب کشمیر, آزاد کشمیر کے اندر جو ایک یونٹی کا ایلیمنٹ, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ دشمن سے لڑنے جاتے ہیں تو ایک قومی اتفاق رائے ہونا بڑا ضروری ہے. تو کیا ہم تصور کریں کہ کشمیر کے اندر سیاسی جماعتیں ہوں یا پھر وہاں کی برادریاں ہوں, ان کے اندر ایک یونٹی پائی جا رہی ہے جو ریکوائرڈ ہے اس وقت؟ دیکھیے, جو کشمیر کی جتنی پاور پالیٹکس کرنے والی جماعتیں ہیں اور جو پارلیمان سے باہر کی جماعتیں ہیں, ان تمام کے سربراہوں کا ایک ہی لائن اینڈ لینتھ کے ساتھ سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ ایگریشن کی صورت میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور پرائم منسٹر نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے یہ بات کی ہے, کیونکہ جو ہمارا وکیل ہے, جو ہمارا بھائی ہے, جو ہمارا جو تحریک آزادی کشمیر کا سب سے بڑا ضامن ہے, مملکت خدا داد پاکستان, اس کے شہری, اس کی عسکری قیادت, اس کی سیاسی قیادت, ہم ان سے اخلاقی, سیاسی اور سفارتی حمایت کی توقع کرتے ہیں. جو اس مسئلے میں سب سے زیادہ متاثر لوگ ہیں وہ کشمیری ہیں. جب میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی حیثیت سے بات کرتا ہوں تو اس میں مقبوضہ کشمیر کی مکمل اور بھرپور نمائندگی اور اس دعوے کے ساتھ کرتا ہوں کہ خطہ کشمیر کا وزیر اعظم مخاطب ہے. ہماری جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے اس میں مہاجرین جموں کشمیر کی 12 نشستیں ہیں. صحیح. تو ان کی نمائندگی ہے, ان کی وہاں نمائندگی موجود ہے. اور مجھے بنیادی طور پر ان موجودہ حالات میں آزاد کشمیر سے زیادہ مقبوضہ جموں کشمیر کے جو کشمیری شہری ہیں ان کی نمائندگی کرنی ہے. اور جو ان کا درد ہے, جو ان کا تکلیف ہے, جو وہاں گمنام قبریں ہیں, وہاں جو ہاف ویڈوز ہیں, وہاں جو پیلٹ گنز کے نتیجے میں جو بلائنڈ بچے جوان ہیں, وہاں جو ٹارچر کسٹوڈیل کلنگز ہیں, وہاں جو پوری حریت کی عادت ہے وہ ساری پابند سلاسل ہے. تو اس کی اونرشپ ہر قیمت پر پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو لینی ہے. ان مظالم کے خلاف بین الاقوامی دنیا کو باور کرانا ہے. بھارتی دہشت گردی جتنی جس سطح پر فوج اور حکومت مل کے کر رہی ہے اس کو دنیا کے سامنے لانا ہے. اور پھر اگر اس میں مزید وہ شدت لاتا ہے تو پھر اس کا اپنی حربی قوت سے اس کا جواب دینا بھی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہر کشمیری پر لازم اور فرض ہے. اور انفیکٹ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت صرف آزاد کشمیر کے نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر کے بھی وزیر اعظم ہیں, تو مقبوضہ کشمیر میں تو گویا کہ کہا جاتا ہے کہ 9 لاکھ تقریباً بھارتی فوج ہے. ایک تسلط کا طویل سلسلہ ہے وہاں پہ. اگر یہ چیزیں اور زیادہ گمبھیر ہوتی ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنے پرائم منسٹر سے مدد طلب کرتے ہیں تو انوار الحق صاحب کس سطح پہ جا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے, کچھ یہ بھی بتائیے. دیکھیے, کوئی بھام کی بات نہیں ہے. واضح اور دو ٹوک انداز میں نے تو جو اپنا معافی ضمیر ہے وہ نیشنل میڈیا پہ پبلک گیدرنگز میں بتا دیا, پھر دہرائے دیتا ہوں کہ
یہ آزاد کشمیر کا سارا نظام حکومت اس کی بنیاد دو باتوں پر ہے جی. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے نتیجے میں یہ جو لوکل اتھارٹی قائم کی گئی، بیسیکلی یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، صحیح تھا اور رہے گا. مختلف ادوار میں اس کی حیثیت میں کمی بیشی ضرور ہوئی، اس سے بالکل انکار نہیں میں کرتا، لیکن یہ اپنی مقصدیت سے ہٹ نہیں سکتا. اور اگر یہ مقصدیت برقرار ہے تو پھر یہاں پہ جو مقامی حکومت قائم ہے، جس کا میں وزیر اعظم ہوں، جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی نمائندگی کرتی ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھی تسلیم شدہ حکومت ہے، تو پھر اس حکومت کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. لیکن وہ مشروط کس بات سے ہے؟ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی حیثیت کو جلا بخشنے سے. صحیح. تو مجھ پر تو یہ فرض عین ہے کہ اگر وہاں بربریت کا ننگا ناچ جاری رہے گا ٹھیک ہے تو پھر ریاست کے نوجوانوں کو تو میں جو مرضی بیانیاں استعمال کر لوں وہ یہ خونی لکیر عبور کریں گے، اور پھر وہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے آنچل کے تحفظ کے لیے جو انہیں دین اور ان کا ایمان اجازت دیتا ہے وہ کریں گے. صحیح ہے. اور انفیکٹ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت آزاد کشمیر کی سطح پہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس طلب کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو انگیجمنٹ پاکستان میں کچھ چلی ہیں، بٹ آپ کے خیال میں اس ایکسرسائز میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ لوگ پہلے سے سینسٹائز ہیں، ان کو پہلے سے اپنی ذمہ داری. سر ہمارا اسمبلی سیشن جاری ہے جی، جو عوامی نمائندگی کا سب سے طاقتور فورم ہے، وہ منتخب نمائندوں کا فورم ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ آلریڈی بات چیت جاری ہے اور یہ سیشن چلتا رہے گا. اچھا، یہ کنٹینیوشن میں ہے؟ یہ کنٹینیوشن میں اب ٹھیک ہے. موجودہ حالات کے تناظر میں ہم اس کو اسمبلی سیشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. صحیح. اب اسمبلی سیشن کے اندر بھی قیادت موجود ہے اور اسمبلی سیشن سے باہر بھی جو قیادت ہے، ان سب کو بھی آن بورڈ رکھنے کے لیے آئندہ 2-4 دنوں میں جو جتنے ضروری اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت ہے اس کو اعتماد میں بھی لیا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین. بریک کے بعد جو پاکستان نے رسپانس دیا ہے بھارت کے اقدامات کا، وہ کتنا درست ہے اور اس سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کتنے مطمئن ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک.